یہ دونوں چیزیں مطلوب ہیں۔ نماز کے اندر خضوع بھی ہونا چاہیے اور نماز کے اندر خشوع بھی ہونا چاہیے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع دونوں چیزیں نصیب فرمائے۔ خضوع کا لفظی معنی ہے جھکنا، یعنی جب انسان نماز کے اندر کھڑا ہو تو اس کے جسم کے تمام ظاہری اعضاء اللہ رب العزت کے سامنے جھکے ہوئے ہوں، یعنی غفلت اور لاپرواہی کا عالم نہ ہو، سستی کا عالم نہ ہو، بلکہ نماز کے اندر چونکہ انسان اللہ رب العزت کے دربار کے اندر کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ نماز اس طریقے سے پڑھو کہ گویا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، نماز آپ اس طریقے سے پڑھو کہ جیسے آپ نماز کے اندر اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور فرمایا کہ اگر نماز کے اندر یہ صفت اور یہ خاصیت آپ کے اندر پیدا نہیں ہوتی ہے تو آپ کو یہ تصور کرنا ہے اور یہ یقین کرنا ہے فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے جب انسان نماز کے اندر کھڑا ہو تو وہ اللہ کے دربار کے اندر کھڑا ہوتا ہے، وہاں پر غفلت اور لاپرواہی کا عالم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بالکل باادب طریقے سے انسان نماز کے اندر کھڑا ہو، بے ادبی والے طریقے سے انسان نماز ادا نہ کرے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نماز کے اندر کھڑے ہونے کا باادب طریقہ کون سا ہے اور نماز کے اندر کھڑے ہونے کا بے ادبی والا طریقہ کون سا ہے، اس کا فیصلہ بھی میں اور آپ اپنی عقل سے نہیں کر سکتے، بلکہ اس کی بھی تفصیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دی ہے۔ لہٰذا نماز میں ہر وہ طریقہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق ہو، نماز کا ہر وہ طریقہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، وہ طریقہ باادب ہے، اور ہر وہ طریقہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو وہ بے ادبی والا طریقہ ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز کے بعد صحابہ کرام سے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ اے صحابہ آپ نماز اس طرح ادا کیا کرو جس طرح آپ نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ لہذا نماز کا ہر وہ طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، یا جس طریقے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، وہ طریقہ باادب طریقہ ہے۔ انسان اپنی عقل کے ذریعے سے اس طریقے کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا نہ کمی کر سکتا ہے اور نہ اس کے اندر کوئی اضافہ کر سکتا ہے، کیونکہ ہر وہ چیز جو انسان اپنی طرف سے دین کے اندر داخل کر دے اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ، ہر وہ نئی چیز جو انسان دین اسلام کے اندر اپنی طرف سے ٹھوس دے وہ بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر پہنچانے والی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو طریقہ ان کو بتایا وہ اس طریقے کو یاد رکھیں، اس کو محفوظ رکھیں اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچائیں اور اپنی نمازوں کو اس طریقے کے مطابق بنائیں۔ چنانچہ حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کی آدھی دنیا سے بھی زیادہ پر حکومت تھی، لیکن جب کہیں جاتے تھے تو
تو لوگوں سے فرماتے کہ لوگوں آؤ، ہم آپ کو نماز کا وہ طریقہ سکھلاتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے۔ پھر لوگوں کو وہ طریقہ سکھلاتے تھے کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جب اپنے شاگردوں کو پڑھاتے تھے تو شاگردوں سے فرماتے تھے الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا میں آپ کو نماز کا وہ طریقہ نہ سکھلا دوں کہ جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شاگردوں کو اس طریقے سے نماز پڑھ کر دکھاتے تھے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ تو بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ نماز کے اندر دو چیزیں مطلوب ہیں، نماز کے اندر خضوع بھی ہونا چاہیے اور نماز کے اندر خشوع بھی ہونا چاہیے۔ خضوع کا معنی ہے اپنے جسم کے تمام ظاہری اعضاء کو اللہ رب العزت کے سامنے جھکا دینا۔ جب نمازی اپنے جسم کے ظاہری اعضاء کو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جھکا دے گا تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ خشوع کی طرف لے جانے کی پہلی سیڑھی ہے۔ اور پھر جب نمازی کے تمام اعضاء درست ہو جائیں گے، نماز کی حالت کے اندر اس کا سجدہ صحیح ہو جائے گا، اس کا رکوع صحیح ہو جائے گا، اس کا قیام درست ہو جائے گا، تو یہ دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے، دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کی پہلی سیڑھی ہے۔ لیکن آج کل ہمیں اکثر و بیشتر یہ شکوہ رہتا ہے، یہ شکایت رہتی ہے کہ نماز کے اندر ہمارا دل نہیں لگتا، نماز کے اندر خیالات منتشر رہتے ہیں، نماز کے اندر کبھی کوئی خیال آ رہا ہے اور نماز کے اندر کبھی کوئی خیال آ رہا ہے۔ کیا کبھی ہم نے اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے ہم نے اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق نہیں بنایا ہے، اور نہ ہی کبھی اس طرف ہمارا دھیان گیا، نہ ہی کبھی ہم نے اس بات کی کوشش کی کہ زندگی ہو گئی نماز پڑھتے پڑھتے، کسی کے 60 سال 70 سال 50 سال، لیکن آج تک ہم نے اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی اس طرف توجہ نہیں کی کہ آج تک جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں کیا ہماری یہ نمازیں سنت کے مطابق ہو رہی ہے یا نہیں، کیا ہم نماز کے اندر جو کچھ پڑھتے ہیں وہ ہم صحیح پڑھتے ہیں یا نہیں۔ کتنے حضرات آپ میں سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے آج تک کبھی بھی ایک دفعہ یہ سوچا ہو کہ کیا ہم جو نماز روزانہ پڑھتے ہیں یہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ فقہ کی کتابوں کے اندر نماز کے ہر رکن کے بارے میں سینکڑوں صفحات لکھے ہوئے ہیں کہ نماز کے اندر رکوع کس طرح کیا جائے، نماز کے اندر قیام کس طرح کیا جائے، نماز کے اندر سجدہ کس طرح کیا جائے۔ لیکن سب کچھ کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن میرا اور آپ کا دھیان کبھی اس طرف گیا ہی نہیں۔ ہم نے کبھی اس بات کی فکر ہی نہیں کی کہ ہماری نمازیں سنت کے مطابق ہو جائیں، بلکہ جس طرح ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو پڑھتے ہوئے دیکھ لیا کہ فلاں ایسے ٹکرے مار رہا ہے اور فلاں ایسے رکوع کر رہا ہے، فلاں ایسے سجدہ کر رہا ہے، بس اسی طریقے سے ہم سجدہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اسی طریقے سے رکوع کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، ویسے ہی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن کبھی اس بات کی فکر اور اس طرف ہماری توجہ نہیں گئی کہ کیا ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ اللہ رب العزت کے یہاں صحیح بھی ہیں یا نہیں، یہ سنت کے مطابق بھی ہیں یا نہیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اپنے وقت کے مفتی اعظم تھے، مفتی اعظم پاکستان، جنہوں نے معارف القرآن لکھا ہے 8 جلدوں کے اندر، اتنے بڑے مفتی ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، یہ اپنی عمر کے آخری حصے کے اندر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے آج 60 سال ہو گئے قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے، قرآن کریم کو پڑھاتے ہوئے اور مسائل کا جواب لکھتے ہوئے، فتاویٰ لکھتے ہوئے، لیکن اس کے باوجود آج بھی کبھی کبھار نماز کے اندر ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے
کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا اب میں کیا کروں۔ پھر نماز کے بعد نماز کی کتاب اٹھا کر دیکھنی پڑتی ہے کہ آیا میری یہ نماز صحیح ہوئی یا نہیں، درست ہوئی یا نہیں، سنت کے مطابق ہوئی یا نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرا تو یہ حال ہے، لیکن میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، 80 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، لیکن کبھی ان کا اس طرف دھیان ہی نہیں گیا، کبھی ذہن ہی نہیں گیا، کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم جو یہ نماز پڑھ رہے ہیں یہ سنت کے مطابق ہے بھی یا نہیں، ہمارا رکوع سنت کے مطابق ہے یا نہیں، ہمارا سجدہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں، ہم نماز کے اندر جو قرات کرتے ہیں، جو سورتیں پڑھتے ہیں وہ صحیح پڑھ رہے ہیں یا نہیں، ہمیں نماز کے فرائض معلوم ہیں یا نہیں، نماز کی سنتیں معلوم ہیں یا نہیں، اور نماز کے اندر جو مفسدات ہیں، نماز توڑنے والی چیزیں ہیں، وہ ہمیں یاد ہیں یا نہیں۔ یہاں تک کہ ہم میں سے بعض حضرات ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو وضو کا طریقہ ہی معلوم نہیں، جن کو وضو کرنا ہی نہیں آتا ہے، اور وضو کے فرائض تک معلوم نہیں ہوں گے، حالانکہ بہت آسان سی بات ہے۔ اگر تھوڑی سی اس طرف ہم توجہ کر لیں تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وضو کے اندر 4 فرض ہیں، چہرہ دھونا اور دونوں ہاتھوں کو، بازوؤں کو کونی سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ کوئی مشکل کام ہے یہ ان چیزوں کو یاد کرنا، لیکن ہم میں سے اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کو وضو کے فرائض معلوم نہیں، غسل کے فرائض معلوم نہیں۔ جب ہمارا وضو ہی صحیح نہیں ہوگا تو ہماری نماز کہاں سے درست ہوگی؟ اس لیے کہ نماز کی کنجی، نماز کی چابی وضو ہے۔ جب وضو صحیح نہیں ہوگا تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اگر وضو کرتے ہوئے ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا ہے، غسل کرتے ہوئے ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ جائے تو غسل نہیں ہوتا ہے۔ تو جب وضو نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا تو نمازیں کہاں سے درست ہوں گی؟ ہمارا حال تو ایسا ہے کہ اس پر میں ایک واقعہ سناتا ہوں، پہلے بھی بارہا آپ کو سنایا ہے کہ ایک طالب علم وہ مدرسے کے اندر پڑھنے کے لیے گیا اور مدرسے سے فارغ ہو کر آیا۔ مدرسے والوں نے اس کو اتنی بڑی سند دے دی کہ یہ ہمارے مدرسے سے فارغ ہو گیا، اب فارغ التحصیل ہے، اس کو اب سب کچھ یاد ہے۔ وہ مدرسے سے سند لے کر خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا۔ اس نے راستے کے اندر دیکھا ایک جگہ لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے، کافی لوگ جمع ہیں، ان میں گاؤں کے، علاقے کے سرکردہ حضرات بھی موجود ہیں۔ اب اس لڑکے کو چونکہ نیا فارغ تھا، مدرسے سے پڑھ کر آ رہا تھا، ابھی بچہ تھا، اس کو شرارت سوجھی۔ یہ جہاں پر مجمع لگا ہوا تھا لوگوں کا، وہاں پر اپنی سند لے کر کھڑا ہو گیا، اور وہاں پر مجمع کے اندر جو سرکردہ حضرات تھے ان میں سے جو سب سے بڑا تھا اس کی طرف سرپنچ سمجھ لیجئے، گاؤں کا سرپنچ تھا، تو اس کی طرف مخاطب ہو کر یہ لڑکا کہنے لگا کہ سرپنچ صاحب آپ مجھے یہ بتلائیے غسل کے اندر فرض کتنے ہیں؟ وہ تھوڑی دیر تو سوچنے لگا، گردن نیچی کر لی، پھر سوچا اس نے اگر میں اس کو کچھ جواب نہیں دوں گا تو اتنا بڑا مجمع موجود ہے، میری تو بے عزتی کی بات ہے، مجھے کہیں گے یہ کیسا لیڈر ہے، کیسا سرپنچ ہے، اس کو تو غسل کے فرض نہیں آتے ہیں، یہ کیسا مسلمان ہے۔ اس نے فوراً گردن اوپر کی اور کہنے لگا کہ وضو کے اندر 5 فرض، غسل کے اندر 5 فرض ہے۔ اب اس لڑکے کو تو معلوم تھا، وہ تو نیا فارغ تھا، وہ کہنے لگا سرپنچ صاحب ابھی ذرا سوچ سمجھ کر بتائیں۔ اب سرپنچ صاحب سوچنے لگا، یہ کہہ رہا ہے ذرا سوچ سمجھ کے بتائیں، ہو سکتا ہے 5 اور ہوں گے۔ کہنے لگا وضو کے اندر 10 غسل کے اندر 10 فرض ہیں۔ وہ لڑکا کہنے لگا کہ سرپنچ صاحب ابھی بھی ذرا سوچ سمجھ کر بتلائے۔ اب اس نے پھر گردن نیچے کر لی، پھر اوپر کی، کہنے لگا ہو سکتا ہے شاید 5 اور ہوں گے۔ کہنے لگا وضو کے اندر 15 فرض ہیں۔ اب قریب میں ایک قاری صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اچھی آواز والے، ان کو غسل کے فرض یاد تھے، وہ اپنا منہ سرپنچ صاحب کے قریب لے جا رہے ہیں، کان کی طرف،
اور کان میں کہنے لگے سرپنچ صاحب بے عزتی کرا رہے ہو، آپ اس کو بولو وضو کے اندر غسل کے اندر 3 فرض ہیں۔ اس نے نکالا چانٹا ادھر سے اور اس کو زور سے دھر دیا، زور سے اس کو چانٹا لگایا، کہنے لگا یہ تیرا باپ 15 میں نہیں مان رہا ہے، 3 میں کہاں سے مان جائے گا؟ تو یہ ہم سب کا حال ہے۔ یہ ہمارا علم ہے کہ وضو کے فرض ہمیں یاد نہیں، غسل کے فرض ہمیں یاد نہیں، اور نماز کے اندر طرح طرح کے خیالات، کوئی کہیں گھوم رہا ہے، کوئی کہیں گھوم رہا ہے۔ اس پر بھی ایک واقعہ عرض کر دوں۔ ایک بزرگ تھے سفید ریش یعنی سفید داڑھی والے، عصر کی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، باقی نمازوں میں حاضر نہیں ہوتے تھے، لیکن عصر کی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پابندی سے ادا کرتے تھے۔ جیسے ہم لوگوں میں سے بھی بعض حضرات ایسے ہیں، بلکہ اکثر کا یہ حال ہے کہ مغرب پر جماعت کافی ہو جاتی ہے، کافی بھیڑ ہو جاتی ہے، چونکہ اس وقت کوئی کام نہیں ہوتا ہے، اور اس وقت اکثر جماعت کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، تو دوسرے لوگ بھی ان کی دیکھا دیکھی مسجد کے اندر آ جاتے ہیں، اس لیے کہ تاکہ یہ کہیں گے دیکھو فلاں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا ہے۔ تو گویا ہم دکھلاوے کی نماز پڑھتے ہیں نا، ایک دوسرے کو دکھلانے کے لیے کہ دیکھو میں بھی نماز پڑھنے کے لیے کہاں آتا ہوں، مسجد میں، صبح میں غائب، عشاء کے اندر غائب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافقین کی حرکت ہے، منافق پر 2 نمازیں بہت بھاری ہوتی ہیں، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز۔ ان نمازوں کے اندر وہ شریک نہیں ہوتے، سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے گریبان کے اندر جھانک کر کہ کہیں ہمارا نام بھی ان کی فہرست کے اندر تو نہیں داخل ہو چکا ہے۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فجر کے اندر اور عشاء کے اندر ہمیں جماعت کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، وہ بڑے میاں عصر کی جماعت پابندی کے ساتھ ادا کرتے تھے، چونکہ مسجد کے بغل میں ان کی دکانیں تھیں اور اتفاق سے ان کی 4 دکانیں تھیں۔ اب ایک دفعہ ایسا ہوا کہ امام صاحب عصر کی نماز پڑھا کر سلام پھیر چکے تھے کہ ان بڑے میاں صاحب کو تھوڑی سی دیر ہو گئی، وضو کرنے میں تاخیر ہوئی ہوگی یا دکان پر گراہک آ گئے ہوں گے، اس وجہ سے تاخیر ہو گئی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ ایسے وقت کے اندر مسجد میں پہنچے کہ امام صاحب سلام پھیر چکے تھے۔ اب اس نے دیکھا جماعت ہو چکی ہے، تو مسجد کے اندر درمیان میں ایک ستون تھا، وہ اس کے ساتھ چمٹ گئے اور کھڑے ہو کر رونے لگے اور ان کے آنسو بہنے لگے، ان کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ امام صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، لوگوں نے بھی پیچھے دیکھا کہ ہچکیاں بند گئی ہیں اس کی، یہ رو رہا ہے، شاید اس کی جماعت کی نماز جو چھوٹ گئی ہے اس وجہ سے رو رہا ہے۔ کتنا نیک انسان ہے کہ جماعت کے لیے رو رہا ہے۔ امام صاحب دعا سے فارغ ہوئے، اس کے پاس گئے، کہا حضرت مجھے معلوم ہے آپ کی جماعت آج چھوٹ گئی، آپ اس لیے رو رہے ہیں، اس لیے بے چین ہیں، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں، کوئی کمی نہیں ہے، آپ کا دل ٹوٹ گیا، آپ کی نیت تھی جماعت کی کہ میں جماعت سے نماز ادا کروں گا، لیکن آپ کو جماعت نہیں مل سکی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جماعت کا ثواب دے دیں گے، آپ اپنی نماز تنہا الگ سے پڑھ لیجئے۔ اب امام صاحب نے جب اس سے یہ کہا تو وہ بڑے میاں کہنے لگے، اے امام صاحب آپ کسی اور چکر میں ہیں، میں جماعت وماعت کے لیے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں، اس لیے پریشان ہوں کہ آپ کو تو معلوم ہی ہے مسجد کے ساتھ میں ہی میری 4 دکانیں ہیں، جب تک آپ عصر کی 4 رکعت نماز پڑھاتے تھے میں ایک ایک رکعت میں اپنی ایک ایک دکان کا حساب کر لیتا تھا۔ اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ میں اپنی 4 دکانوں کا حساب کروں یا 4 رکعتیں مکمل کروں؟ تو ہم سب کی نمازوں کا بھی یہی حال ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ لہذا ہم نے اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہم نے اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق بنانا ہے۔ آج تک ہم سے جو ہوا سو ہوا، لیکن کم از کم آج تو اس بات کی ہم کوشش کریں، فکر کریں، دل کی اس طرف توجہ تو ڈالیں کہ کیا آج تک جو ہم نے نمازیں پڑھی اس سے ان کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اگر سنت کے مطابق نہیں ہے ان کی طرف توجہ ڈالے، اللہ سے معافی مانگے کہ ہم سے کوتاہیاں ہوئی، اور آج کے بعد تو ہم اپنی نمازوں کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، اس طرف توجہ تو کریں۔ اب میں آپ کو چونکہ وقت مختصر رہا، صرف نماز کا مختصر طریقہ عرض کر دیتا ہوں۔ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز ادا کرنے کے لیے،
تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان جب کھڑا ہو تو اس کا پورا جسم جو ہے وہ قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا سینہ جو ہے یہ سینہ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے نماز کے اندر۔ اگر سینہ تھوڑی دیر کے لیے قبلے سے ہٹ جائے خدا نخواستہ تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے تو ہم پر اتنا کرم کیا ہے اور اتنا فضل فرمایا ہے کہ وہ ان معمولی باتوں پر پکڑ نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہمارا سینہ قبلے سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جائے تو اللہ تعالیٰ ہرگز یہ نہیں فرمائیں گے کہ اب میں آپ کی نماز کو قبول نہیں کروں گا، کیونکہ آپ کا سینہ قبلے سے پھر گیا تھا، لیکن نماز ہو جائے گی۔ لیکن علماء نے لکھا ہے جو نماز میں سنت طریقہ تھا یا نماز کی جو انسان کو برکت حاصل ہونی ہوتی ہے وہ حاصل نہیں ہوتی ہے سنت چھوٹنے کی وجہ سے۔ تو جب انسان نماز کے اندر کھڑا ہو تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان کا جسم جو ہے پورا کا پورا قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور اس کا سینہ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور یہاں تک کہ انسان کے پاؤں کی جو انگلیاں ہیں یہ بھی بالکل قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ اگر انسان کے پاؤں قبلے کی طرف ہو جائے، پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہو جائے تو انسان کا پورا جسم خود بخود قبلے کی طرف ہو جاتا ہے۔ اب آپ ذرا مجھے یہاں پر یہ بات بتلائیں، جب ہم اس طریقے سے نماز کے اندر کھڑے ہوں گے کہ پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف کر لیں گے، جسم کو قبلے کی طرف کر لیں گے، سینے کو قبلے کی طرف کر لیں گے، تو اس میں ہمیں کوئی پریشانی ہوگی یا کیا ایسا کھڑے ہونے سے کوئی بیماری ہوتی ہے یا کوئی اور مشکلات پیش آتی ہیں؟ کچھ نہیں، صرف تھوڑی سی توجہ کی بات ہے، تھوڑے سے دھیان کی بات ہے۔ اگر تھوڑی سی توجہ ہم اس طرف کر لیں گے تو ہماری نمازیں سنت کے مطابق ہو جائیں گی، ہماری نمازیں خضوع اور خشوع کے دائرے کے اندر آ جائیں گی، اور نماز کے ذریعے سے جو برکتیں حاصل ہوتی ہیں، جو نماز کی شان ہے وہ برقرار رہے گی اور نماز کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور پھر دوسری بات، بہت سارے حضرات ایسے ہیں کہ انہوں نے نماز کے لیے نیت کرنے کے لیے خاص الفاظ یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہاں پر میں اس مسئلے کی وضاحت کر دوں کہ نماز کے لیے زبان سے نیت ادا کرنا، یعنی ان الفاظ کو جو رٹے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں ان کو ادا کرنا یہ ضروری نہیں ہے، یہ نہ واجب ہے اور نہ فرض ہے۔ کہیں مرتبہ بہت سی جگہوں پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ انسان جب نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، امام صاحب اگر مصلی پر ہے، اس نے تکبیر تحریمہ کہہ دی ہے، اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دی ہے، تو جو مقتدی آ رہا ہے نماز ادا کرنے کے لیے وہ پیچھے کھڑے ہو کر پہلے کہتا ہے، مثلاً ظہر کی نماز ہو تو کہتا ہے 4 رکعت نماز ظہر، وقت ظہر، واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیش اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پڑھوں واسطے اللہ کے، جو الفاظ اس نے یاد کیے ہوتے ہیں وہ ان الفاظ کو دہرانے میں رہتا ہے، یہاں تک کہ امام صاحب رکوع کر کے سجدے میں چلے جاتے ہیں اور اس کی رکعت بھی چلی جاتی ہے۔ تو یہ الفاظ زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، نہ یہ فرض ہے اور نہ واجب، بلکہ گھر سے جب انسان نماز ادا کرنے کے لیے نکلا تو اس کے تو دل کا ارادہ ہے کہ میں کون سی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ابھی ہم جب گھر سے آئے تو ہمارا ارادہ تھا ہم جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے بروا مسجد کے اندر جا رہے ہیں، تو نیت تو گھر سے ہی ہو گئی، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اب اگر ہم نے نیت گھر سے ہی کر لی کہ ہم جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اب یہاں پر 2 رکعت نماز ہوگی، تو اب یہاں پر کسی کی ظہر تو نہیں ہوگی یا عصر کی نماز تو نہیں ہوگی، چونکہ نیت کس چیز کی ہے؟ جمعے کی نماز ادا کرنے کی نیت تو ہم نے گھر سے ہی کی ہوئی ہے۔ اور پھر جب تکبیر تحریم نیت کرنے کے بعد جب تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں ہم، تو اس میں بھی ہم غلطیاں کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف کر دیتے ہیں ایسے، اللہ اکبر، یہ طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اور بہت سارے حضرات ہاتھ کی ہتھیلیوں کو کانوں کی طرف موڑ دیتے ہیں، اللہ اکبر، یہ طریقہ بھی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اور بہت سارے حضرات اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے اللہ اکبر یوں کان پکڑتے، بوڑھے حضرات کو دیکھنا آپ، وہ یوں کرتے ہیں اللہ اکبر، یہ طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے اس طریقے سے نماز پڑھ لی اس کی نماز درست ہو جائے گی، نماز اس کی خراب نہیں ہوگی، لیکن نماز کے اندر جو سنت طریقہ ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ انسان کے ہاتھ کی ہتھیلیاں جو ہے ان کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور
انگوٹھے کے جو سرے ہیں یہ کانوں کی لو کے برابر آنے چاہیے. ضروری نہیں ہے ان کو ٹچ کرنا یا ان کو پکڑنا، بلکہ اس کے برابر آ جانی چاہیے. بالکل اس طرح ہاتھ سیدھے قبلے کی طرف اور ایسے پیچھے لائیں. اللہ اکبر. یہ سنت طریقہ ہے. اس طریقے سے اگر ہم نماز پڑھیں گے تو نماز کی سنت، نماز کے اندر جو برکتیں حاصل ہونی تھی وہ برکتیں بھی ہمیں حاصل ہوں گی، اور سنت طریقے کے مطابق بھی ہماری نماز ادا ہو جائے گی. اس کے بعد جب ہم تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہاتھ غلط طریقے سے باندھتے ہیں. کچھ سینے پر باندھ لیتے ہیں، یہ بھی سنت طریقہ نہیں ہے، اور کچھ بہت زیادہ نیچے باندھ لیتے ہیں، یہ بھی سنت طریقہ نہیں ہے. اور تیسری غلطی ایک اور کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہاتھ کی ہتھیلی جو ہے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھ دیتے ہیں، یوں اس طرح. یہ طریقہ بھی نماز کا ہاتھ باندھنے کا جو ہے سنت طریقہ نہیں ہے، بلکہ سنت طریقہ یہ ہے نماز کے اندر ہاتھ باندھنے کا کہ دائیں ہاتھ جو ہے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور دائیں ہاتھ کا انگوٹھا ان کا حلقہ بنایا جائے، یوں گول کیا جائے، اور اس کے بعد بائیں ہاتھ کے پونچے کو یہاں سے پکڑا جائے دبا کر، اور یہ جو 3 انگلیاں ہیں اوپر والی یہ بائیں ہاتھ کی کلائی پر یوں رکھی جائے. یہ نماز کے اندر ہاتھ باندھنے کا سنت طریقہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جو صحابہ کرام کا طریقہ ہے، جو تابعین، تبع تابعین اور بزرگان دین کا طریقہ ہے. لیکن اس کے برخلاف اگر کسی نے سینے پر ہاتھ باندھے، کسی نے بہت نیچے ہاتھ باندھ لیے، یا ہتھیلی بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھ لی، نماز اس کی بھی ہو جائے گی، نماز اس کی بھی ہو جائے گی، لیکن نماز کا جو سنت طریقہ تھا وہ حاصل نہیں ہوگا، نماز کی جو برکت تھی وہ حاصل نہیں ہوگی. اب جب ہم نے ہاتھ باندھ لیے صحیح طریقے سے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی ان 2 انگلیوں سے، چھوٹی انگلی سے اور انگوٹھے سے بائیں ہاتھ کے پونچے کو پکڑے اور 3 انگلیاں کلائی پر رکھے، ناف کے تھوڑا سے نیچے یہاں پر ہم ہاتھ باندھ لیں، یہ سنت طریقہ ہے. اس کے بعد نماز کے اندر پھر ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. پھر سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت، اور پھر رکوع کے اندر جائے، رکوع بھی اطمینان کے ساتھ، پھر سجدے کے اندر 1 رکعت مکمل ہو جائے گی. اسی طرح دوسرے رکعت. لیکن ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم اپنی طرف سے یا اپنی عقل کے ذریعے سے جو ہمیں صحیح سمجھ میں آتا ہے ہم ویسے ہی کرتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان، چونکہ میں نے حدیث پڑھی تھی کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہوتی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں پہنچانے والی ہوتی ہے. جب انسان بدعت کو اختیار کرتا ہے نا، تو بدعت اختیار کرنے کی وجہ سے انسان سے سنتیں چھوٹ جاتی ہیں. اس کی ایک مثال عرض کر کے بات ختم کرتے ہیں. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے حضرات ایسے ہیں کہ جب اذان پڑھتے ہیں تو اذان سے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں نہیں؟ آس پاس پڑوس میں دیکھ لینا، کہیں دائیں بائیں بہت سارے حضرات جو ہے وہ زور سے کیا کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں. حالانکہ یہ درود شریف کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، نماز اذان سے پہلے پڑھنا، اور قرآن سے ثابت نہیں ہے. کیونکہ اذان تو ایک مستقل عبادت ہے جو 5 نمازوں کے لیے لوگوں کو آواز دینے کے لیے، پکارنے کے لیے دی جاتی ہے، اور نماز مستقل عبادت ہے. تو اذان سے پہلے درود شریف نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذنوں نے پڑھا، نہ صحابہ کرام میں سے کسی نے پڑھا، نہ تابعین، تبع تابعین نے کسی نے پڑھا. تو گویا ہم نے اپنی عقل سے، حالانکہ درود شریف پڑھنا کوئی غلط بات نہیں ہے، درود شریف پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن اذان چونکہ مستقل ایک عبادت ہے، اذان سے پہلے پڑھنا ثابت نہیں ہے. تو جب ہم یہاں درود شریف پڑھیں گے تو یہ بدعت ہو جائے گا. لیکن اذان پڑھنے کے بعد، اذان جب ختم ہو جاتی ہے، کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے آہستہ سے انفرادی طور پر درود شریف پڑھنا سنت سے ثابت ہے، اور دعا پڑھنا سنت سے ثابت ہے. وہ درود شریف کوئی پڑھتا ہے؟ اذان کے بعد کوئی درود شریف پڑھتا ہے؟ اذان کے بعد کوئی دعا پڑھتا ہے؟ تو ہم نے پہلے بدعت کو اختیار کر لیا، جس کی وجہ سے بعد والی سنت ہم سے چھوٹ گئی. اسی لیے
ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے اندر اپنی عقل سے کوئی کام نہ کریں، چاہے وہ چیز دیکھنے میں ہمیں اچھی لگ رہی ہو، صحیح معلوم ہو رہی ہو، لیکن اگر سنت کے مطابق ہے تو ہم اس پر عمل کریں، سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جنہوں نے سنت ادا